وہ احمد رضا خان بریلوی نے وصیت کی تھی کہ میرا قبر ذرا گہرا بناؤ، جب مجھ سے فرشتہ کہے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ کون ہے، تو میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ یقعدان، ملائک بٹھائیں گے، یہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جو جواب پیغمبر نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ وہ محمد جاءنا بالبینات والہدی آمنا بھی، یہ جواب چاہیے۔ آپ کی نعت ہے تھوڑا ہی چاہیے کیا آپ نے نعت پڑھنا شروع کر دیا؟ یہ تو خطرناک بات ہے نا کہ بدعتی من المحد الی اللحد ہوتا ہے۔ بعض بدعت ایسی ہے کہ جان نہیں چھوٹتی، تیجا ہو رہا ہے جی، چیلم ہو رہا ہے، کیا چیز ہے؟ اوہ جی مردے کا ثواب ہے۔ یہ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے امتی کے 3 دن گزر جائے تو دیکھ پکوا لو، میرے امتی کے 10 دن 20 دن اور سال پورا ہو جائے تو سالانہ برسی مناؤ۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہم اوست، پیغمبر تک پہنچانا پڑے گا اگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہب است، اگر وہاں سے سند نہیں مل رہی ہے تو یہ ابو لہب کے کام ہے سارے، فضول بیکار۔ مجھے جب نیا نیا شوق ہوا بعض مسائل کی تحقیق کا، تو میں نے مبتدئین کی تمام کتابوں میں یہ حدیث دیکھی کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا اگر یہ حدیث رسول ہے تو بس آئندہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جی مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ مصنف عبد الرزاق مجلس علمی لاہور سے چھپ گئی 11 جلدوں میں، اور ہمارے مخدوم محترم مولانا محمد توسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علمی میں آ گئی۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے نسخہ چاہیے، انہوں نے کہا لے جاؤ دیکھ لو، میں نے کہا نہیں خریدنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہی تم لے جاؤ، میں دوسرا لے آتا ہوں۔ میں لے آیا، اول سے اخیر تک میں نے 10-12 مرتبہ دیکھا، حدیث نہیں ملی۔ پھر جامعہ کے بعض استاذوں کو پیش کیا کہ بھئی اس کی کسی جلد میں کئی یہ روایت نظر آنا چاہیے، سارے علماء نے حوالہ دیا ہے، سب نے کہا کہ نہیں ہے، جنہوں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا دستخط کر کے دو، اگر نکل آئی تو جرمانہ آپ ہوں گے۔ پھر میں نے پاکستان اور ہندوستان کے تمام مبتدئین علماء کو لکھا، تقریباً اکثر جگہ سے جواب نہیں آیا، ہمارا لفافہ بھی کھا گئے 11ویں شریف کا حلوہ سمجھ کر۔ یہاں سے فلائی کر کے میں ملتان گیا، مولانا احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی خدمت میں، ان کے کمرے میں اتفاق سے انوار العلوم میں مصنف عبد الرزاق کی رکھی تھی، خوش ہو گیا، میں کتاب یہاں موجود ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے ایک مسئلے کی تحقیق کرنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے، نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا میں اتنا دور سے آیا ہوں، خرچہ کر کے میں ان کے گھر جاتا ہوں، عیادت بھی کر لوں گا۔ انہوں نے ٹیلی فون پہ کہا کہ ایک منہم آیا ہوا ہے، منہم، اور آپ سے ملنے کے لیے بہت بیتاب ہے، گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ حدیث یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، احمد رضا صاحب نے تمام تصنیفات میں نقل کی ہے بحوالہ مصنف عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق آپ کے پاس ہے، اس میں یہ حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اجل علماء جیسے زرقانی اور فلاں 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 نے اس کا حوالہ دیا ہے، تو میں نے کہا جو حدیث ماخذ اور مرجع میں نہ ملے، اگرچہ علماء نے حوالہ دیا ہو، اعتبار حوالے کا ہوگا یا مرجع کا ہوگا؟ تو کہنے لگے مرجع کا ہوگا۔
تو میں نے کہا اس وقت اس حدیث کا بیان کرنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے ناجائز ہے۔ میں نے کاغذ آگے کیا کہ اس پر آپ 2 سطریں لکھ دے، تو کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، کچھ لکھ کر کے نہیں دے سکتا، میں عنقریب مرکزی جماعت اہل سنت کا اجلاس طلب کر کے اس میں فیصلہ کروں گا، پھر آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ وہ اطلاع آج تک نہیں آئی اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ ایک ایک روایت کی چھان بین کی ہے، خاص کر مبتدئین کے بارے میں انشاءاللہ تعالی صرف 2 آدمی وہ بڑے ہیں، ایک علامہ خالد محمود جن کو بہت زیادہ موقع ملا، اور دوسرے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہ۔ ان کے علاوہ جتنے بھی موافق اور مخالف ہیں اس باب میں اس عاجز اور فقیر کا مطالعہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ 2 مستثنیٰ ہیں، ان کا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کو مواقع بہت ملے ہیں اور عمر بھی زیادہ ہے، زمانہ بھی زیادہ گزارا ہے۔ الیاس قادری حج کے موسم میں جدے میں دیکھا جوتا پہنے بغیر گھوم رہا تھا، میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتے ہیں سرکار کا شہر ہے۔ میں نے کہا پیغمبر جدہ نہیں آئے گا؟ اچھا، میں نے کہا ان کا کیا کام تھا ایئرپورٹ آنے کا؟ یہ علم ہے، یہ ان کے اخلاق ہے۔ بھائی جب نبی نے جوتا پہنا ہے تو جوتا پہننا سنت ہے نا۔ ہاں، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور ہم بہت زیادہ منقاد و فرمان بردار ہیں۔ جس طرح بدعتیوں نے ہماری تبلیغ کے مقابلے میں تبلیغ نکالی نا، یہاں تک کہ الیاس بھی ڈھونڈا۔ وہ اتنا قابل الیاس ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اپنے تو پلے ہی نہیں پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا علم ہے آپ کے پلے کا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اپنے تو کچھ پلے پڑتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب تو سہارنپور کے فاضل اور پھر دیوبند میں حضرت شیخ الہند سے فاضل، کبیر الاطلاع عالم، وسیع النظر عالم، جید مدرس۔ یہ تو امت کے غم نے ان کو اس کام میں لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے لائق بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب کا اندیلوی اور ان خاندان کے چراغ روشن اور مینار رشد و ہدایت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ دونوں سلسلے دیوبند اور مظاہر العلوم یہ توامین ہیں، 6 مہینے کے اندر اندر دونوں قائم ہوئے، اور جو بچے 6 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے ان کو بطن واحد کہتے ہیں، توامین۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔